بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم ہے جی, اور اس میں کئی چیزیں ہونے والی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ملیشین پرائم منسٹر, آپ نے دیکھا ان کا دورہ, اس کے علاوہ 14 کو یعنی کہ 14 اکتوبر کو چائنیز پرائم منسٹر آئیں گے, اور 15 تاریخ کو 15 اکتوبر کو یہاں پہ جناب شنگھائی جو ہے سمٹ وہ ہونا ہے جناب یہاں پہ, وچ از ویری امپورٹنٹ. 25 کو چیف جسٹس صاحب رہیں گے. کون سے چیف جسٹس ہوں گے, کیسے ہوں گے, یہی چیف جسٹس رہیں گے, کیا ہوگا, ایک ابہام ہے اس وقت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جناب ایک جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو بھی بلا لیا گیا ہے. پروبیبلی منڈے ٹیوزڈے تک وہ بھی آ جائے گا اور ان سیشن ہوگا, اور وہاں پہ کوئی نئی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گی. سو اٹس اے ہیپننگ منتھ, اور یہاں پہ بہت سی چیزیں ہونی ہے, بہت سی چیزیں چلیں گی, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم دیکھ لیں تو جناب آنکھ مچولی جو ہے وہ جاری ہے بٹوین دا پولیس اینڈ دا پی ٹی آئی ورکرز, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ وہ جو کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ یا پولیس ان کے ساتھ جو کر رہی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. سو کیسے چیزیں شیپ اپ ہوں گی ان دا ڈیز ٹو کم. کیا کوئی مسئلے مسائل بڑھتے رہیں گے, مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے, یا اسموتھلی یہ ساری چیزیں ہینڈل ہو سکیں گی. فواد چودھری صاحب کو آج میں نے تکلیف دی ہے, پہنچے کیسے ہیں منو نہیں پتا, لیکن بڑی مشکل سے پہنچ گئے ہیں. میں نے بتایا تھا لائیو شو ہے, اور لائیو شو سے پہنچ جانا, کدھر رستے کدھر ادھر ادھر نہ ہو جانا, لیکن پہنچ گئے. تھینک یو ویری مچ جی, تسی پہنچ گئے ہو. چھپ چھپا کے آئے ہو یا سیدھے سیدھے آ گئے؟ جی نہیں پیچھے پیچھے سے آئے ہیں سارے, تو راستے مین راستے تو سارے بند ہیں. اچھا, اور اس کو بکل چکل تو نہیں مار کے آئے؟ نہیں بکل چکل کی مارنی سی بس آ گئے. اچھا, یہ دس از اے ویری ہیپننگ. ڈی چوک سے بھی ہوا ہے, ڈی چوک سے ہو کے آئے آپ؟ دیکھ لیا. اچھا اچھا, کیا دیکھا کیا وہاں پہ؟ کافی وہاں شیلنگ ہے اس وقت. میرا خیال ہے کہ یورپ ڈنکی لا کے جڑے جاندے نا لوگ, اور سوکھا پہنچ جان گے اسلام آباد کی چوک. پنڈی بند, لاہور بند, ایک مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا اتنا اوور ری ایکشن کیوں ہے. تو آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, پروٹیسٹ ہوتے ہیں, لوگ آئیں گے, ان کو آپ کہیں جی آپ آ جائیں وہ جو ہمارا پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں پہ کریں پروٹیسٹ, بیٹھیں کریں بھریں آپ. مطلب پی ٹی آئی کہندی اسی جانا ہی ڈی چوک تے, تو دیٹس لائک اے سینسٹیو پلیس. تو کہتے تو صحیح نا پہلے سمپل. اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اگلے 2-3 دن میں. آپ کہیں جی ہم لے آئیں گے, بعد میں لے آئیں گے, یہ کانفرنس وغیرہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں. یہ اصل تو جھگڑا یہ ہے نا کہ آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں آپ, اور وہ بھی بہت ہی واہیات طریقے سے. تو یہ اپنا جو ہے اس وقت سلسلہ معاملہ, وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومت اپنے لیے پرابلمز بڑھائی جا رہی ہے, اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا. دیکھیں آپ ترمیم بھی لے آئیں گے, ایک تو وہ ترمیم زیادہ سے زیادہ پی سی او ہی کنسیڈر ہوگی, اس کی کسی ایکسیپٹیبلٹی کہیں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی آپ پی ٹی آئی جتنی بڑی عوامی طاقت سے نبرد آزماں ہیں, آپ سیکنڈلی آپ جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ آپ یہ جو وکلا کی فورس ہے اور ججز ہیں, آپ ان کے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا لائرز موومنٹ نہ ہو. لائرز موومنٹ تو ہونی ہے. جو آپ ترمیم لا رہے ہیں اس کے بعد وکیلوں کی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی بند کر دیں, تو تسی سڑک تے جانا نا کی کرنا ہے. یہ جو ترمیم آ رہی ہے اسپیشلی 199 میں جو امینڈمنٹس ہیں, اس کے بعد وکیلوں نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. اور جس نے بھی یہ ایک آئی وڈ سے سجیشن دی ہے, اس نے حکومت کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی, اور ایک اور آرگنائزڈ فورس جو ہے وہ آئی تھنک کہ وہ اپنے خلاف کر لیں گے. مطلب وکیلان اپنے خلاف کر لیں گے 100%. دس از واٹ یو سیئنگ 100%. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وکیل جو ہے باہر نکل آئیں گے نا جی. اگر آپ کے روزگار ہی نہیں رہے گا کی کرو گے تجھے. جو اس میں امینڈمنٹس ہیں 199 میں, پہلے کہ ہے کہ جی آپ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے زیادہ تر ریٹ ہی کر رہے ہیں نا. وہ کیا کہیں گے کہ جی اگر آپ نیشنل سیکورٹی کی کلیم لے لیتی ہے گورنمنٹ تو ریٹ آؤٹ ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو سورس رپورٹ کے اوپر ہم ہر سال ریموو بھی کر سکیں گے اور ہم ان کو ٹرانسفر بھی کر سکیں گے. کون سا آنریبل آدمی جو ہے وہ جج بنے گا پھر؟ یہ تو ایس ایچ او کے لیول سے بھی آپ نیچے لے جا رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا ریٹ ایشو ہی نہیں ہوگی, اور پریکٹیکلی لائرز جو ہیں وہ تو سارے جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے, کیونکہ ریٹ تو حکومت کے خلاف ہی ہوتی ہے نا. تو یہ اتنا زیادہ سکویز آپ نے کر دیا ہے رائٹس کو, بیسیکلی حقوق کو اتنا سکویز کر دیں گے کہ اس کے علاوہ موومنٹ ہونی ہی ہونی ہے. تو میرا یہ خیال ہے یہ جو پرسوں اسلام آباد کا اجتماع ہے وکیلوں کا,
یہاں پہ جو ہو رہا ہے کچہری میں، وہاں سے ایک بڑی موومنٹ کا آغاز ہوگا. اچھا تو تسی نواں سانو مسئلہ پیدا کر لیتا ہے ساڑھے ہستے تسی کہہ جی کہ اچھا یہ ابھی تک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اس حکومت میں جو پرابلم ہے نا، آپ دیکھیں انہوں نے کبھی ڈیٹیل میں نہیں دیکھا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. مثلا اس سے پیچھے چلے جائیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان کو ملٹری ٹرائل کر دیں گے، وہ پتہ چلا کہ اس طرح نہیں ہوگا. پھر کہا پہلے پارٹی بین کر دیں گے، وہ نہیں ہوئی. اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو الیکشن رزلٹ مینیج نہیں ہوئے، پورے کا ہونا پڑا الیکشن کمیشن کو، مطلب اس حکومت کو بنانے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے پہلے تو الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے تھے، اور پھر ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، ان کو اتنا سکویز کیا کہ وہ سارے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. پھر سپریم کورٹ کے ججز کو اتنا زیادہ دیوار سے لگایا کہ وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے بیسکلی انہوں نے ڈیٹیل میں چیزیں نہیں دیکھی. انٹرنیشنلی آپ نے دیکھا ہے جو جس قسم کی ان کی ہے اس وقت آئسولیشن ہے، جس قسم کا ہمیں ایک ڈومیسٹک پرابلمس کا سامنا ہے، تو ابھی ڈیٹیل میں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اسلام آباد بند ہے، لاہور بند ہے، راول پنڈی بند ہے، پورا جو مین پاکستان ہے اس کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے. اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ مین ایکچولی پلیئر ہیں یہ ساری تحریک کامیاب کرانے میں. اچھا چلیں یہ تو آپ کی رائے ہے، لیکن دیکھیں اس وقت جو ہے اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا 25 کو پتہ چل جائے گا، یا جوائنٹ سیشن میں پتہ چل جائے گا. ابھی آنے والا ہے جوائنٹ سیشن، وہ بھی بلا لیا گیا ہے. اچھا جوائنٹ سیشن میں تو امینڈمنٹ نہیں ہوتی، امینڈمنٹ کے لیے تو علیحدہ سیشن ہی ہوتا ہے. چلیں الگ الگ کر لیں گے، لیکن اکتوبر کے مہینے ہی کرنا ہے نا، 25 کیونکہ کوشش یہ ہے کہ 25 سے پہلے ساری چیزیں. بلاول صاحب نے کہا ہے نا 25 تک نہ ہو سکا تو پھر ہو نہیں سکے گا. وہ تو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے نا، وہ تو ایک ٹاسک دیا ہوا تھا بلاول صاحب کو، ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے آپ ساری چیزیں کر لیں. نہیں ہوں گی تو دین سیکنڈ آپشن ہے، تھرڈ بھی آپشن ہے، جو آپ کو پتہ ہے پلان بی پلان سی بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کے مطابق پھر چلا جائے گا. لیکن دا پوائنٹ از کہ وائی یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اس مہینے میں کیوں؟ کیا اس بار جو ہے وہ عمران خان نہیں مانے، ان کو نہیں اپروچ کیا گیا، ان سے نہیں کہا گیا کہ بھئی اکتوبر دا مہینہ ہے، یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے چلو ایک چیف جسٹس کو تو چھوڑ دیں، 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. 15 اکتوبر دیکھ لیں، 15 اکتوبر کو چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے، یہاں پہ ملیشین پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جناب 14 کو چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے، 15 کو یہاں پہ جناب شنگھائی ہونا ہے، کانگریس شنگھائی ہونا ہے یہاں پہ. So they are going to meet up. ٹھیک ہے. So this is very important. Why at this particular moment and this particular month یہ سارا کچھ یہ سوال تو ہمیں حکومت سے کرنا چاہیے نا کہ آپ اگر اتنا ہی پرابلمیٹک ہے تو آپ 16-17 کے بعد کیوں نہیں امینڈمنٹس جو ہے وہ کرتے؟ آپ ابھی امینڈمنٹس کر کے آئین کا جو حلیہ بگاڑنے کا آپ نے جو پلان بنایا ہوا ہے اس میں آپ کیا چاہتے ہیں بیسیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ آئین کو تباہ و برباد ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور لوگ کچھ نہ کریں؟ پاکستان کے ہر شہری کا، ہر انٹلیکچوئل کا، ہر وکیل کا، ہر جج کا، ہر سٹیزن کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کو آئین کو بچانے کے لیے باہر نکلے. اور آئی تھنک کہ جو آج ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو ایک فکر ہے لوگوں کو وہ تو یہی ہے کہ آئین ہی بدل دیں گے. لیکن انہوں نے جوڈیشری ختم کر دی تو میرے اور آپ کے رائٹس تو ختم ہو گئے نا. تو اس لیے لوگوں نے تو اس کے لیے لڑنا ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا بہت بھی حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ یہی کرتے کہ وہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں ان کو تھوڑا آگے لے جاتے. مولانا صاحب کے بارے میں آپ کہتے رہے جناب کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، سیاست گڑبڑ ہے ان کی، لیکن مولانا صاحب کے تو دروازے پہ ہر کوئی جاتا رہا. مولانا صاحب کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور پہلی دفعہ میرا ڈاکٹر من کہتا ہے کہ تینوں ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے. دیکھیں میں نے تو خیر بالکل اس کے الٹ بات کیا ہے ہمیشہ. میں نے تو کہا کہ مولانا ہی، جب سے میں تو جیل میں تھا تو میں کہنا شروع ہوں کہ مولانا ہی ترپ کا پتہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اور پی ٹی آئی کو لازماً اپروچ کرنا چاہیے اور ایک الائنس میں جانا چاہیے. میں تو شروع دن سے میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جو مولانا فضل الرحمان کی اب بھی بڑی اہمیت ہے. اگر حکومت نے یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا انفارچونیٹ فیصلہ دیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کو کھولا ہے، بٹ اگر آپ دیکھیں تو جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو روند کے آگے جانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی میں ان کے 8 لوگ ہیں اور 6 سینیٹر ہیں،
لیکن اس کے علاوہ ان کی اسٹریٹ پاور ایک بہت بڑا, آؤٹ آف پارلیمنٹ بہت بڑا ایک انسینٹیو. اور اگر تحریک انصاف اور JUI مل جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ان کو اسٹریٹ پہ مینیج کرنا, حکومت سے تو اکیلی PTI قابو نہیں آ رہی. تو اگر JUI کا ایک آرگنائزڈ تحریک ساتھ مل گئی PTI کے, لیکن وہ نہیں مل سک رہی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز جو ہے وہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں. کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اپنے ایشو پہ نہیں. JUI کے ورکر PTI کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں, PTI کے ورکر JUI کے ساتھ. وہ ورکر نہیں ہوں گے تو وہ اپنے طور پہ نکل آئیں گے, لیکن نا PTI اگر اپنے طور سے مراد مطلب خود ہی نکل آئیں گے, لیڈرز کے بغیر نکل آئیں گے. نہیں, اگر ایک PTI منڈے کو کال دیتی ہے وہ ٹیوزڈے کو آ جائے گا. اچھا, تو وہ تو پرابلم نہیں ہے نا. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں بڑے ایشوز کے اوپر تو خیر اس وقت JUI اور PTI کا مجھے کوئی نظر بھی نہیں آتا کوئی ڈفرینس آف اوپینین. مثلا افغانستان کے اوپر JUI کا اور PTI کا ایک موقف ہے, KP میں آپریشن کے اوپر ایک موقف ہے, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ ایک موقف ہے, آئینی ترامیم کے اوپر بھی JUI کا موقف جو ہے وہ PTI کے ساتھ زیادہ ہے. تو بڑے ایشوز کے اوپر تو آلریڈی PTI اور JUI میں کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کھیڑ چلتی نظر آنی تانوں گورنمنٹ کی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی دیکھیں نا, یہ جو جمہوریت ہے یہ 800-900 سال کا ایک پروسیس ہے. یہ ایسے ہی کوئی ہمارے سامنے ایک دن میں یہ 2-4 دن میں یہ چیز نہیں آ گئی جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. یہ جو الیکشن ہے یہ جو تماشا ہے سارا, جو اسمبلی میں ممبرز آتے ہیں الیکٹ ہو کے آتے ہیں, مورل اتھارٹی جو ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے کم از کم 800-900 سال ہیں. 1200 میں میگنا کارٹا ہوا, پھر بل آف رائٹس ہوا, پھر اس کے بعد فرینچ ریولوشن ہوا, پھر امریکن کانسٹیٹیوشن آیا. تو یہ تو ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے اسی کی تاریخ تقریباً 800 سال کی ہے. تو یہ 800 سال کی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے لوگ آئے ہوں گے, جہاں لوگ ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. 18 سیٹوں کے اوپر ہم نے شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا ہے, اور 28 سیٹوں کے اوپر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ناچتے پھر رہے ہیں کہ ہم آئین بدل دیں گے. تو دیکھیں نا, یہ تو تماشا ہے نا, یہ تو نہیں ممکن. نہیں تو ابھی اس ڈیسیژن کے بعد, سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد آپ مطلب PTI کے کتنے بندے مسنگ ہیں, کتنے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ فی الحال PTI کے لوگوں کے اوپر تو شک ہے, لیکن ابھی تک 3 لوگ تو حکومت کے چلے گئے ہیں نا. تو ٹھیک ہے, لیکن آپ PTI کے کتنے لوگ چھوڑ کے جائیں گے؟ PTI کے 2-3 لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں. کون کون سے؟ لیکن PTI کو چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہے اس وقت, اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ PTI کو چھوڑا ہے جنہوں نے پہلے, ان لوگوں کی تو سیاست ہی ختم ہو گئی ہے. مطلب جو پرویز الہی کو چھوڑ کے گئے وہ 20 MPs کا پتہ کریں نا کدھر ہیں آج کل, وہ تو ان کی تو نسلیں الیکشن لڑنے سے اس سے چلی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ معاملہ ہے وہ ہے اس کا آپ کا یہ کہ جو عوامی پریشر ہے لوگوں کے اوپر, اب گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. جو اس وقت اگر آپ PTI کا ووٹ لے کے آئے ہیں اور آپ ان کو لوٹا بنیں گے تو بڑا ایک 3-4 جڑے بندے PTI دے مسنگ نے وہ کہڑے نے؟ ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی. 2 لوگوں کے بارے میں جو تھا, جیسے عادل بازائی کا چل رہا تھا, تو عادل بازائی کے اوپر تو الٹا نواز شریف نے اب ریفرنس فائل کر دیا ہے کہ جی, حالانکہ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا نواز شریف سے, انہوں نے زبردستی اپنا بنا لیا. اسی طرح سے گجرات سے الیاس چودھری صاحب کے اوپر انہوں نے ریفرنس ظاہر کر دیا ہے. تو PTI کے جو 1-2 جیسے ریاض فتح صاحب کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا رات کو. تو یہ ایک ان کے یہ ریاض فتح تو پہلے بھی کہیں آگے پیچھے ہوئے, آگے پیچھے ہی ہے نا وہ, تو اسی لیے تو ان کے بیٹے کو پھر اغوا کرنا پڑا ہے نا. نہیں, وہ تو بہت عرصے سے مسنگ ہے. مطلب مسنگ سے مراد وہ خود کہیں آپ خود ہی آگے پیچھے ہوئے نہیں کدھر. بالکل سکون ہی نہیں ہے پاکستان میں. MNA اغوا ہو رہے ہیں, ان کی فیملیز اغوا ہو رہی ہیں, باقی عام آدمی بیچارے کی کیا حالت ہوئی ہے. یہ اسٹریٹجی کیوں چینج کی عمران خان نے کہ جناب جلسے ختم کر دو تو اسٹریٹ سے نکل آؤ؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن اگر امینڈ ہو جائے, جوڈیشری ختم ہو جائے, تو پھر آپ نے کیا, پھر آپ ڈیموکریٹک رائٹس تو آپ کے ختم ہو. He is going hostile now. Of course. تو عمران خان is going hostile. مہینہ پہلے عمران خان نے اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوشش تھی کہ ٹیمپریچر نیچے آئے. انہوں نے کافی یہ کوشش جو ہے وہ کی تھی. اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ ایک ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے. انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف نیوٹرل ہو جائیں. پھر انہوں نے کہا ہم ایک بندہ دے دیتے ہیں, آپ بندہ دے دیں, اور ایک نیگوسیشن شروع کریں. پھر جلسہ جب ان کو کہا گیا تو وہ انہوں نے کینسل کیا. وہ مواقع تھے جب اس بار یہ پروٹیسٹ اس لیے کینسل نہیں کیا کہ پچھلی دفعہ رسپانس نہیں نا پھر آگے بڑھا. اچھا, رسپانس سے مراد آپ لوگ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اوبیسلی جب آپ کر رہے ہیں تو کوئی ریلیف تو ہوگا, بلکہ حکومت نے اس کے بعد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف آ گئی, چیف جسٹس کے پیچھے پڑ گئے, آپ کے آئینی رائٹس کے پیچھے پڑ گئے. تو ظاہر ہے
کہ اس سے جو مسائل ہیں وہ بڑھے. کوئی گل بنتی نظر آتی ہے کوئی, مطلب کہ اگر سپوزلی کل کو ٹرمپ آ جاتے ہیں, جیت جاتے ہیں, تو ہوتا ہی ہے نا گرانٹر کوئی نہ کوئی وچ پی جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں الیکشن, اگر جیت جاتے ہیں, تو پھر یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو کہ جناب ایز اے گرانٹر کوئی دوست ملک یا کوئی ایسا ملک بیچ میں یا ان کا لیڈر ایسا بیچ میں پڑے تو یہ ساری چیزیں میلو ہو جائیں؟ مبشر صاحب, پاکستان میں 3 ہی ملک ہیں جو اس قسم کا رول ادا کرتے ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ ہے, سعودی عربیہ ہے اور UAE ہے. یہ 3 ہی ملک ہسٹوریکلی پاکستان میں اس طرح کا رول ادا کرتے آ رہے ہیں. پرابلم اس وقت یہ ہوئی ہے کہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے, ایک تو غزہ کے اوپر اور دوسرا یوکرین کے اوپر, اور ہمارا جو عرب بلاک ہے وہ تو ایک بالکل فل فلیج وار میں ہے. سو پاکستان کی اس وقت ایک انٹرنیشنل ریلیونس جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جو ماضی میں ہمیں حاصل رہی ہے. افغان وارز ہو رہی تھیں, USSR تھا, بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں کالم بھی لکھا تھا کہ ہمیں پوسٹ USSR دنیا میں اپنی نئی ریلیونس تلاش کرنی ہے کہ آخر ہماری نئی ریلیونس ہے کیا, تاکہ اس کے مطابق آپ جو ہے وہ آگے چلیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا, ابھی سعودی عربیہ نے 5 ملکوں کو بلایا غزہ کے معاملے, فلسطین کے معاملے کے اوپر, پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا. پھر انڈونیشیا نے کانفرنس کی, انہوں نے جو ہے وہ ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا. سو اس وقت انٹرنیشنل ریلیونس تو ہماری بڑا ایک پرابلمٹک ہے کہ ہم اپنی پلیسمنٹ کہاں پہ کریں. اور انڈین فارن منسٹر جو ہے وہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا ایسے سیلیبریٹ کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی کون مہاتما جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے, حالانکہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ گروپ کا جو ہے وہ وزیر خارجہ ہے. اور اس نے کہا اس نے وہیں کلیریفائی کیا کہ میں SCO کے لیے جا رہا ہوں, پاکستان سے تعلقات ہمارا کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو پرابلم یہ ہے کہ بش اگر وہاں پہ ٹرمپ آپ جائیں گے, بٹ ٹرمپ کو پاکستان کی فائل پہنچتے پہنچتے ٹائم چاہیے. یہ نہیں ہونا کہ ٹرمپ نے آتے کہنا کہ باقی سارے معاملات چھڈو نا, پہلے اپنا پاکستان دسو. اور پاکستان میں ہمارے جو مسئلے ہیں اصولاً تو ہمیں خود ہی ریزالو کرنے چاہیے, اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اور ہمیں اپنی اس ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو ہم تو بادشاہت چاہتے ہیں نا, جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بادشاہت ہی مجھے ملے تو اس سے کم کسی اختیار کا مزہ ہی نہیں آتا. صحیح ہے. اور ڈیموکریسی میں ہوتا نہیں ہے. اچھا, ریلیونس کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کی ریلیونس جو اس وقت نہیں ہے. انڈونیشیا کا آپ نے ذکر کیا, وہاں پہ جناب ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, مطلب کہ سعودی عربیہ میں اور وہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ پاکستان از مسنگ. لیکن دین اگین ریلیونس بار بار آپ ذکر کریں پاکستان کا ریلیونس. پاکستان کا ریلیونس اس وقت بن سکتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے وہ اگر طول پکڑ جاتا ہے تو پھر ریلیونس بنتا ہے. اس میں پرابلم, ہمارا پرابلم ہے نا, ایران ایک تو افغانستان نہیں ہے. سو ایران کے اوپر اگر آپ ویسٹرن انٹرسٹ دیکھیں تو وہ سرو کرنے کے لیے ان کے پاس کافی وہاں پہ آپشنز ہیں عرب ورلڈ میں. قطر ہے, بحرین ہے, لیبنان ہے, ان جگہوں کے اوپر تو امریکی آپ کو معلوم ہے فوجی اڈے ہی موجود ہیں. سو ایران کے خلاف ہم جا نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ایران کی حمایت بھی موجود ہے, اور ایران کے ساتھ ایک ہمارا ہسٹورک ریلیشن شپ ہے, اس کے خلاف ہم جا نہیں سکتے. اور ایران کے پرو جانا جو ہے وہ بھی بڑا خطرات سے خالی نہیں ہے. Why can't we stay neutral جیسے UAE اور باقی عرب ممالک؟ تو پھر ہماری ریلیونس کیا ہوگی؟ عرب ممالک تو اتنے خیر ابھی نیوٹرل نہیں ہے on the face of it. ٹھیک ہے, مطلب سب سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ابھی تک تو MBS کی ہی آئی ہے. محمد بن سلمان نے جو کہا ہے کہ نیتن یاہو کو ٹرائی کیا جائے. باقی UAE اور ترکی نے تو اپنے ریلیشن شپ ختم نہیں کیے, اپنے سفارتی تعلقات تک ختم نہیں کیے اسرائیل سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلم ورلڈ تو بڑی فریکچرڈ اور ڈیوائیڈڈ ہے. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کی ریلیونس جو ہے آپ نیوٹرل رہ کے اپنی ریلیونس بنا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری تو امیجیٹ پرابلم یہ ہے نا, 5% تیل بڑھ گیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں. اگر یہ کانفلکٹ جو ہے طول پکڑتا ہے اسرائیل اور ایران کا, ہمارے لیے پرابلم آ جائے تو $150 کا بیرل پہنچ جائے گا. بالکل, اگر یہ تو اگر اسرائیل نے اٹیک کرتا ہے ایران کو, اگر اسرائیل نے ایران کو اٹیک کر دیا تو پھر تو تیل, اور اسپیشلی جو کل پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ
وہ ایٹمی ان کی تنصیبات پہ حملہ نہ کریں تو لیکن تیل کی تنصیبات پہ حملہ کر سکتے ہیں. سو ناؤ دس از ویری ڈینجرس فار اس. پورا جو اکنامک بیلنس ہے وہ سارا اپسیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ابھی بھی سارا جو اکانومی ہماری کھڑی ہے جس کو گورنمنٹ کہتی ہے جی بڑی اسٹیبلائز ہو گئی ہے, وہ ایکچولی تو تیل مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا, کہ تیل کی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی ہے تو اس سے باقی چیزیں, انرجی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تو باقی چیزیں نیچے آ گئی. چلے میں ایک تھوڑی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, لیکن بریک پہلے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ڈیموکریسی کی, جب میں بات کر رہا ہوں ڈیموکریسی جس طریقے سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے ایوری ون وانٹس ڈیموکریسی اینڈ وی آر فار ڈیموکریسی, بٹ دین اگین جس طریقے سے ڈیموکریسی چل رہی ہے, کیا اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس جو ہیں, کیا اس کے افیکٹس جو ہیں, کیا اس کے ثمرات جو ہے عوام تک پہنچ رہے ہیں, نہیں پہنچ رہے, اور اگر نہیں پہنچ رہے تو پھر کیا علاج ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی فواد چودھری صاحب, جب ٹرکل ڈاؤن افیکٹس نہیں ہو رہے, اس کے ثمرات جو ہیں عام عوام تک نہیں پہنچ رہے اس جمہوریت کے, اور جس طریقے سے احتجاج جاری ہے, اور ایک تو یہ بتا دیں کہ احتجاج کتنا عرصہ جاری رہے گا, لگا ہی رہے گا کام اس طرح ہے, یا پھر کتنے کل تک ختم ہو جائے گا, رات تک ختم ہو جائے گا؟ اب تو ختم ہوتا جلدی تو نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں نا, کل لاہور میں احتجاج ہے, ٹھیک ہے, لاہور کے بعد کل جو ہے یہ جو مطلب اسلام آباد آج ختم ہو جائے گا راتی؟ نہیں, اسلام آباد میں تو جاری رہے گا. کے پی نے پہنچنا ہے کل اسلام آباد, اس کے بعد کے پی والوں نے کل اسلام آباد پہنچا. کل اسلام آباد. اچھا اوکے. اس کے بعد ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل یہ صرف لوکل پنڈی کا احتجاج رہے, اور پرسوں جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں, اور پھر پرسوں سے لاہور, پرسوں کے پی سے پہنچے, پرسوں کے پی سے بھی یہاں پہ پہنچیں, اور پھر لاہور سے بھی پرسوں جو ہے وہ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہوں. تو میرا نہیں خیال, جو ابھی تک لگ رہا ہے, جو اگر آپ اس کی اسٹریٹجی سامنے رکھیں جو ابھی تک کی ہے, اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہفتے کا احتجاج تو ہوگا. مطلب ہفتہ 10 دن انجی لگا رہے گا, ہفتہ 10 دن تو رہے گا. تو مطلب پریشر پھر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے نا, ظاہر ہے. دیکھیں نا آپ نے مطلب چائنیز پرائم منسٹر جو آنا ہے مطلب اس وقت تک جاری رہے گا. نا حکومت چائنیز پرائم منسٹر, مطلب کیا یہ بات پاکستان میں ہی ہوتی ہے کہ باہر سے بندہ آ رہا ہے تو یہاں احتجاج نہ کریں. بھائی سمپل بات ہے, آپ کہہ دیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں لاتے, جب وہ ختم ہو جائے گی پھر لے آئیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی چونکہ باہر سے بندہ آ رہا ہے آپ احتجاج نہ کریں, لیکن ان دا مین ٹائم ہم نے پورا آئین بھی تباہ کر دینا ہے. یہ کیا آرگومنٹ ہوا؟ یا تو آپ کہیں کہ جی ہم آئین کو کرتے نہیں ہیں, یہ ختم ہو لینے دیں, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے 18-20 کے بعد اور کر لیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں ہم کر کے کر دیں. مولانا فضل الرحمان ابھی تک اس پہ راضی نہیں ہے, عمران خان اس پہ راضی نہیں ہے. پاکستان میں ایک جنرل کنسنسس ہے, لائرز اس پہ باہر نکل رہے ہیں. مطلب یہ کوئی تماشا تھوڑی ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں. تو ایک آپ کے خیال میں who's going to be the next چیف جسٹس؟ دیکھیں نا, اگر ترمیم آ جاتی ہے تو مطلب کہ obviously پھر تو it's a different ball game. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب تو بڑے کنٹروورشل ہو گئے ہیں. سو ہو سکتا ہے کہ اگلے جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ یہ بنانا چاہ رہے ہیں, اگر یہ امینڈمنٹ ہو بھی جائے, فائز عیسیٰ صاحب شاید چیف جسٹس نہ ہوں. اس وقت پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ ہے جسٹس مقبول باقر میں, جو سندھ کے چیف منسٹر تھے, ان کو وہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کے قریبی تعلقات ہیں ان سے. اور یہ جو تماشا انہوں نے یہ بنایا ہے کہ جی بالکل ہمارا تو پرائم منسٹر جو ہے نا وہ چیف جسٹس لگائے گا, اور پرائم منسٹر اور چیف جسٹس مل کے باقی جج لگا دیں گے. مجھے اب بتائیے دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے جج لگا دے, جس کے فیصلوں کے خلاف آپ نے جس کے پاس اپیل کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے لگا دوں گا, جیسے انہوں نے الیکشن ٹرائبونلز میں کیا. یعنی رسک فری ریگنگ جو ہے, رسک فری دھاندلی کی ایک عجیب زبردست مثال ہوئی ہے نا. نواز شریف اور مریم کے اور شہباز شریف کیس اور حمزہ کے سارے کیس جو ہیں وہ ریٹائرڈ جج سنے گا. اللہ خیر اللہ. رسک فری الیکشن کمیشن سے ہاتھ ملاؤ, اس کے بعد رسک فری دھاندلی کے ذریعے پارلیمنٹ میں آ جاؤ, اور اللہ خیر اللہ. عجیب و غریب یہاں پہ مذاق ہی بنا ہو. What are the chances of Imran Khan getting any relief? دیکھیے جی, عمران خان کے بغیر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں آ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 بندہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. 2/3 میجورٹی لوگوں کی آج باہر جائے نا, آپ پوچھنا شروع کریں, اتنا بڑا کنسنسس آپ کو ملے گا ہی نہیں پاکستان میں جتنا بڑا عمران خان پہ ہوا. تو عمران خان کے بغیر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آنی. اس کی انہوں نے 2 سال پوری کوشش آپ نے کر لی.
ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کر لی, اس حکومت نے پوری کوشش کر لی, الٹا یہ جو ٹسل ہے نا جی, کہ اس میں بڑا پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان میں جو پرو فیڈریشن اس وقت جو گروپس تھے ان میں ظاہر آرمی ہے, اس میں پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے. یہ جو پرو فیڈریشن گروپس ہیں انہوں نے آپس میں لڑ کے ایک کی چونچ اور ایک کی دم گم ہو گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں جو ہیں وہ آپ کے یہ جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں, اور پنجاب میں ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ ابھر آئے ہیں. ابھی میں ایک شادی پہ تھا اور وہاں سارے ہمارے جی ٹی روڈ کے جو پولیٹیشینز ہیں بڑے سینئر وہ لوگ موجود تھے, تو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اٹک سے لے کے لاہور تک یہ جو 100 سیٹیں ہیں ان پہ نون لیگ کا ٹکٹ کسی نے نہیں لینا اگلی دفعہ. یہ دیکھیں نا, یہ بڑا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے کہ جو نیشنلسٹ ایک نیشنل پارٹیز جو ہیں, پیپلز پارٹی ایک 28 سیٹوں کی پارٹی رہ گئی انٹیریئر سندھ کی, اور نون لیگ جو ہے وہ 18 سیٹوں کی بھی پارٹی اب نہیں رہے گی پنجاب میں. تو یہ اور پی ٹی آئی کے مقابلے کے اوپر پھر یا انڈیپینڈنٹس ہوں گے یا مذہبی ایکسٹریمسٹ ہوں گے. تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے نا, پاکستان کے لیے تو اچھا نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے, اور تھوڑا ذرا نیشنل پارٹیز جو ہیں ان کو بھی اپنی پاؤں اپنے جوتوں سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس ملک کو ہم نے ایک استحکام دینا ہے. Do you see that happening for people, یعنی کہ politicians and like leaders, چلو politicians سارے چھڑ دیو, بڑی بڑی جو باتیں جڑے ہیں نے لیڈرز جڑے نے, do you see them sitting across the table? دیکھیں ابھی تو دیکھیں نا, ابھی بڑا مایوسی کیا ہے نواز شریف صاحب نے ابھی بات کی اتنے عرصے بعد, اور وہ لگا کہ کوئی عظمہ بخاری عطا تارڑ بول رہا ہے. ابھی آپ 50 سال کی آپ کی پالیٹکس ہے, آپ کسی بڑے ایشو کے اوپر آپ انہوں نے ماشاءاللہ درشن دیے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے آگے بجلی کام کی جو اگلے مہینے آئی ایم ایف نے واپس کرا دی, اور اب انہوں نے دوبارہ درشن دیا, انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی اور واپس چلے گئے. یعنی وہ یا تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں کوئی, جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ڈیمنشیا ہو گیا ہے, بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے جو اس ایج میں ہو جاتی ہے, یا تو وہ صحیح بات ہے اور اسی لیے ان کو زیادہ میڈیا سے انٹریکشن کا موقع نہیں دیا جاتا, اور جب دیا جاتا ہے تو وہ بڑا ہی مایوس کرتے ہیں. ایک انہوں نے سیریز آف رانگ مسٹیکس ہیں جو نواز شریف صاحب نے کمٹ کی ہیں, اور زرداری صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ بس کنٹینٹ ہیں. 17 سال ہو گئے ہیں انہیں سندھ میں حکومت میں, اور پوری 2 نسلیں جو ہیں وہ سندھ کی پیپلز پارٹی کے اندر کی چھتر چھایا میں جو ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں, اور آپ دیکھ لیں سندھ کا حشر نشر ہو گیا. سو پارٹیزن پالیٹکس وہ کرتے ہیں. وہ انہوں نے پہلے 18ویں ترمیم لا کے فیڈریشن کو کمزور کیا. اب یہ آئینی ترمیم کے لیے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ صوبوں کی بھی آئینی عدالتیں ہوں گی, تو یہ تو دیکھیں نا فیڈریشن کی تو تباہی پھر جائے گی. ہر صوبہ جو ہے وہ آئین کی اپنی عدالت لگا کے اپنی ایک تشریح جو ہے وہ کرتا پھرے گا, اور اس کے نتیجے میں ڈویژن ود ان پروونسز جو ہے وہ بہت بڑھے گی, اور آئی تھنک اٹس اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. What should be the solution? سولوشن تو دیکھیں گے الٹیمیٹلی یہی ہے کہ آپ نے آپس میں بیٹھنا ہے, اور بیٹھنا تو وہ مشکل ہے نا, وہ تو ہونا نہیں, جب تک کوئی بٹھائے گا نہیں بیٹھنا کسی نے نہیں. بات یہی ہے کہ پھر الٹیمیٹلی تو پھر اب لوگوں پہ آ جائے گی نا بات بیٹھنے کی. الٹیمیٹلی تو آپ دیکھیں نا ابھی ہو رہا ہے جس طرح کے حالات ہیں, انفارچونیٹلی کوئی وائلنس شروع ہو جائے تو پھر اس کو کون کنٹرول کرے گا. پاکستان کے حالات تو بڑے اس وقت گمبھیر ہیں, اور ہم بالکل ایک سانحے کے آئی وڈ سے کہ ایج کے اوپر ہے, آن دا کسپ آف ٹریجڈی ہیں, اور یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیں. But I don't see leaders sitting across the table until and unless they are made to sit. وہ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ اتنی کنٹروورشل ہے. تو وہ اتنی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک نان پارٹیزن قسم کی ان کی ہوتی تھی, سارے پارٹیز میں ہی ان کا ایک جو ہے وہ ہوتا تھا انٹرسٹ, اور وہ رکھتے تھے. پاکستان کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو بیلنس آف پاور شفٹ ہو گیا ہے, کہ جو اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پارٹی بن گئی ہے پی ٹی آئی جیسی پاپولر فورس کے خلاف, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بٹھانے والا کوئی نہیں رہا. ورنہ تو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اس طرح آپ کو یاد ہوگا غلام رضا خان صاحب نواز شریف کا جھگڑا ہوا تھا تو وہی کاکڑ صاحب نے بٹھا دیا تھا. اب سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر کنٹروورسی کو کم کرے نا, وہ تو ایکسیپٹیبل ہوں سب کو, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. کیونکہ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ فوج تو چاہیے ہوتی ہے ملکوں کو, اس کے بغیر تو ملک نہیں ہوا کرتے. تو انہیں یہ کنٹروورشل پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں جب وہ جائیں گے تو وہ کنٹروورشل ہوں گے. ظاہر ہے انہیں باہر آنا ہے, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک مل جائے گا.
مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کتنا پریشر ہے؟ کیا ان کو کوئی ایسا دوست ان کو پریشرائز کر چکا ہے یا کرے گا کہ جناب وہ بالکل سبسائڈ کر دیں اس پریشر کے آگے اور بالکل ہتھیار پھینک دیں اس پریشر کے آگے، اور یہ امینڈمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں ان کو کوئی پتہ کہ وہ 19-20 کا فرق کر کے یا میئر سٹیٹمنٹس دے کے سائڈ لائن ہو جائے؟ میں ایک بریک لے لوں پھر جواب لیتا ہوں. ویلکم بیک جی. اور ایس سی او سمٹ جو ہے پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلے ایس سی او سمٹ جو تھی اس میں ایز اے آبزرور تھا پاکستان، وہاں پہ تھا، لیکن ممبرشپ اس کو اب ملی ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے تو ریجن میں اسرٹ کرنے کے لیے ایس سی او سمٹ کے پاکستان کا اس وقت جو رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. انڈیا کوشش کرے گا اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اکنامک حسل بسل ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس پورے ریجن میں اسرٹ کرنے کی بات جب ہوتی ہے تو 15 تاریخ کو جب یہ سمٹ ہونے جاری ہے پاکستان کے اندر، اس لیے یہاں پہ ایک تو فوج بھی تعینات کی گئی ہے تاکہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی امبیرسنگ سچویشن پاکستان کے لیے بن جائے. سیکنڈلی، اگر اس کو ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں اس سمٹ کو، ایس سی او سمٹ کو، تو اس میں ہمیں وی ول گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ بیکاز چائنا از دیئر، رشیا از دیئر، اور اس میں ہم اپنے آپ کو ایک امپورٹنس اپنی کریٹ کر سکتے ہیں. وی کین کریٹ آر امپورٹنس اوور ہیئر. کیسے کریٹ کرتے ہیں دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو اس کہ ہم اپنے کارڈز کیسے پلے کرتے ہیں. چوہدری صاحب ویری کوئکلی ایک گل دسو مینوں، اسی جڑے مولانا صاحب دی گل کر رہے سن پہلے بریک تو جانے تو پہلے، مولانا صاحب جڑے نے وہ کسی نہ کسی طریقے نال، ٹھیک ہے، انہوں تے کوئی پریشر پی رہا ہے، مولانا صاحب تے پریشر ہوئے گا بھی، ڈیفینیٹلی ہوئے گا. اور پہلی دفعہ زندگی اگر مولانا صاحب جناب ہائپر ٹینشن کے شکار ہو گئے نے تو وہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، کیونکہ جناب مینوں ہائپر ٹینشن ہو گئی اور 2-3 ہفتے تو میرے نال جو سلوک ہو رہا ہے، میں تو راتی سو نہیں سکتا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں 2-3 گھنٹے سونا میں صرف. وہ ساری باتیں اپنی جگہ. کوئی دوست مبالغ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مولانا صاحب کو کہہ رہے ہوں گے نہیں جی بس کرو مولانا صاحب، جیسے زرداری صاحب نے کہا، جیسے اور شہباز شریف صاحب نے کہا. ممالک نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، وہ ایسے ہی بنا دیا انہوں نے. اگر انہوں نے کہنا ہوتا تو دیکھیں نا، جن دوست ممالک کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے تاریخ میں پہلی بار آپ کو ادھار تیل تو نہیں دیا. اگر اتنی ان کو اس حکومت ان کے لیے ہو تو کم از کم وہ جو ماضی میں جو فیورز دیتے رہے ہیں وہ تو وڈرا نہ کریں. تیل دینے کے لیے بھی انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرضہ لے دیتے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے، وہاں سے قرضہ لے کے ہمیں پیسے دے دیں، آپ ان کے ساتھ کر لیں. تو وہ کوئی اس طرح کا پریشر مولانا کے اوپر نہیں ہے. بلکہ دیکھیں مولانا اس وقت جو اصل بات ہے نا، مولانا صاحب نے جو پی ٹی آئی کی چونکہ لیڈرشپ باہر اس طرح کی نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے، تو مولانا نے ایکچولی اپوزیشن کی مین اسٹریم جو لیڈرشپ ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے. اینڈ ہی از ایکچولی انجوائنگ ہز اسٹیٹس ایز اے مین اسٹریم اپوزیشن لیڈر آف پاکستان. اور یہ ایک بہت ان کو جو پذیرائی ملی ہے پنجاب میں، خصوصاً ایک طویل عرصے کے بعد ان کو جو ہے، بلکہ آئی وڈ سے کہ پہلی بار ہی جمعیت کو تو کبھی پنجاب میں یا اس طرح سے سندھ میں اس طرح سے، سندھ میں تو پھر بھی ہے، پنجاب میں تو کبھی بھی اس طرح کی ان کو اہمیت نہیں ملی. تو وہ مولانا تو از ایکچولی انجوائنگ دیٹ. مولانا کو تو وہ آ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایک اس وقت ان کی پوزیشن بن گئی ہے. اور یہ آسان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں نا، اگر مولانا آج اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے وہ شہباز شریف بن جائیں گے. اب شہباز شریف کی اس وقت کیا ریلیونس ہے پاکستان میں؟ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی بھتیجی چیف منسٹر ہیں، لیکن آپ دیکھیں ریلیونس ان لوگوں کی ہے ہی کوئی نہیں. جو بھی فیصلے ڈیسیجن میکنگ ہے وہ یا لوگ آرمی چیف کو دیکھتے ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، اور یا پھر آپ کولیجیم آف ججز کو دیکھ رہے ہیں. سو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، دے آر ناٹ ایون ان دی ڈیسیجن میکنگ اس اسپیکٹرم میں کہ جن کی طرف آپ دیکھیں کہ بڑے فیصلے کرنے میں یہ لوگ کہاں پہ ہیں. تو نہ اس وقت زرداری اس پوزیشن میں ہے، نہ بلاول پوزیشن میں، نہ یہ تینوں میں، کیونکہ انہوں نے اپنی پالیٹکس سے تباہ کر لی ہے. سو مولانا فضل الرحمان اس وقت بڑے ریلیونٹ نہیں. دیکھیں نا، پچھلی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈیفیٹ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہے. سو اس وقت میرے خیال میں جو پاکستان کی پولیٹیکل ریلیٹیوٹی جو میپ ہے اس کے اندر جو مولانا کی انٹری ہوئی ہے وہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور مولانا جو ہیں وہ اب اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. وائی وڈ ہی، میں ان کی جگہ کے اوپر ہوں، آپ ان کی جگہ کے اوپر ہوں، بہت آئی تھنک ہم 1000 دفعہ سوچیں گے نا اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں. مولانا ہیز گینڈ بیکاز آف دس پوزیشن.
ہی از ناؤ پولیٹیکلی انہوں نے مطلب بہت gain 8 کیا. سیٹوں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 6 سینٹ کی سیٹیں ہیں, پی ٹی آئی کی 92 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, اور مطلب 25-26 ان کی جو تھی وہ اپنا سینٹ کی سیٹیں ہیں. تو آپ اندازہ لگا لینا کہ پی ٹی آئی بھی ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے, بالکل صحیح. سارے لوگ ان کے پاس بیٹھے. میرے خیال میں جو سردار تھے, ملکس تھے, ان سے جو پالیٹکس جو ہاتھوں سے نکل کے مڈل کلاس میں چلی گئی ہے, تو مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اب اس وقت ملکس کی یا سرداروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ سٹینس دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بہتر ہے مڈل کلاس کو. سو مڈل کلاس جو ہے پھر اسی طرح پالیٹیشین بھی اسی حساب سے چلیں تو ان کا سروائیول ہے, اگر نہیں چلیں گے تو پھر ان کے لیے ایشو بن جائے گا, ان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. کنشپ ہوتی تھی نا پہلے, برادریاں فیصلے کرتی تھی, خاندان فیصلے کرتے تھے. یورپ میں بھی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ایسے ہی تھا. بالکل صحیح. اب وہ معاملہ انڈیویجولز میں شفٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جوئی صاحب. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.